اتل ما اوحی الیک من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ آپ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے، اور اللہ تمہارے کاروبار سے خوب باخبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ موضوع گفتگو مسافر کی نماز اور روزے سے متعلق چند احکام۔ پہلے مرحلے میں جانب توجہ دلائیں دوبارہ کہ جب بھی کہا جائے کہ نماز قصر ہو جاتی ہے تو اس سے مراد ہے 4 رکعتی نماز سفر میں قصر ہو جاتی ہے، یعنی 4 رکعتی 2 میں بدل جاتی ہے، اور 4 رکعتی نماز ہیں ظہر، عصر اور عشاء کی نمازیں۔ لیکن فجر کی نماز قصر نہیں ہوتی، یعنی 2 رکعت ہی رہتی ہے۔ اسی طرح سے مغرب کی نماز بھی قصر نہیں ہوتی، وہ 3 رکعت ہی رہتی ہے۔ اور جب بھی توضیح المسائل میں یا فقہ کسی کتاب میں آپ دیکھیں کہ مسافر 4 رکعتی نماز کو 2 رکعت نماز کی صورت میں انجام دے، تو یہاں پر مسافر سے مراد ہوگی ایسا مسافر کہ جس میں نماز قصر کرنے کی شرائط پائی جاتی ہیں، کہ جس کا ذکر ہم نے پہلے لیکچر میں کیا۔ چند مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر نماز قصر بھی پڑھی جا سکتی ہے اور مکمل بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ان میں سے پہلا مقام ہے مکہ المکرمہ، اور اب اگر اس میں احتیاط دیکھی جائے کہ کیا کی جا سکتی ہے، تو احتیاط یہ ہے کہ اگر آپ اس جگہ پہ ہوں کہ جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر مسجد الحرام سابقہ دور میں بھی تھی، ایسی جگہ تو قطعاً نماز آپ مکمل بھی پڑھ سکتے ہیں اور قصر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کون؟ یہ بات ہو رہی ہے مسافر کی۔ لیکن اگر کوئی 10 دن ہے خانہ کعبہ کے پاس، یعنی مکہ المکرمہ میں 10 دن ہے، اس پر تو لازم ہے کہ نماز کو مکمل پڑھے۔ بس مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی مسافر ہے کہاں پر؟ مکہ المکرمہ میں، تو اسے اختیار ہے کہ وہ 2 یا 3 دن اگر مکہ المکرمہ میں ہے تو چاہے وہ نماز مکمل پڑھے اور چاہے وہ نماز قصر پڑھے، کیونکہ قصر کا اس کے پاس آپشن ہے۔ لیکن جو 10 دن یا 10 دن سے زیادہ رکا ہے وہ قصر نہیں پڑھ سکتا۔ بس جب بھی کہا جائے تو یہ کہا جائے کہ جس شخص کی نماز قصر ہے وہ مکے میں نماز مکمل بھی پڑھ سکتا ہے، البتہ کون سی جگہ پر؟ یہ احتیاط کے مطابق کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ کہ جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہاں پر سابقہ دور میں بھی مسجد الحرام تھی، کیونکہ ایک وہ علاقہ ہے مسجد الحرام کا کہ جو سابقہ دور میں بھی تھا، ایک وہ ہے کہ جو اب نیو کنسٹرکشن میں اس کو ایڈ کیا گیا ہے۔ تو بعض مراجع خصوصاً امام خمینی احتیاط فرماتے ہیں کہ فقط اس جگہ نماز مکمل یا قصر کا اختیار ہے مسافر کے لیے، یعنی جس کو نماز قصر پڑھنی ہے اسے اختیار ہے کہ چاہے وہ مکمل پڑھے چاہے وہ قصر پڑھے، مسجد الحرام کے اس حصے میں کہ جو سابقہ دور میں بھی مسجد الحرام کا حصہ تھا، اور نئے حصے کے بارے میں احتیاط کی جائے کہ وہاں پر نماز اگر یہ مسافر ہے تو قصر ہی پڑھے۔ باقی مراجع فرماتے ہیں کہ پورے مکے میں بھی نماز قصر یا تمام پڑھی جا سکتی ہے، کس کے لیے؟ کہ جس کی نماز قصر ہو۔ بالکل یہی مسئلہ ہے مدینہ المنورہ کے بارے میں اور مسجد النبوی کے بارے میں، کہ پورے مدینے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ اس جگہ نماز مسافر، یعنی وہ شخص کہ جس کا قیام مدینے میں 10 دن سے کم ہے، تو وہ مسجد الحرام کا وہ حصہ کہ جو سابقہ دور میں بھی مسجد میں تھا، چاہے نماز مکمل پڑھے اور چاہے نماز قصر پڑھے۔ تیسری جگہ کہ جہاں پر نماز قصر پڑھنے والے پر جائز ہے کہ وہ مکمل بھی پڑھ سکتا ہے، اور پھر بتاتے چلیں کہ اگر کوئی 10 دن سے زیادہ رکا ہے تو اس کو نماز مکمل پڑھنی ہے۔ یہ گفتگو ہے اس شخص کے لیے کہ جو 10 دن سے کم رکا ہے تو وہ مکمل بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو تیسری جگہ ہے مسجد کوفہ،
کہ مسجد کوفہ میں نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. مختلف انبیاء نے اور ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے، خصوصاً مولا امیر المؤمنین کی وہ امامت اور خلافت ظاہری کا مرکز تھا، اور امام زمان علیہ السلام کی بھی خلافت کا وہ مرکز ہوگا. جوہلا کے درمیان جو بعض نظریات اور خصوصاً پاکستان میں پھیل رہے ہیں اور خصوصاً پھیلائے جا رہے ہیں، اور خصوصاً وہ افراد کے جو کنورٹ ہو کے مذہب حق اہل بیت میں داخل ہو رہے ہیں جبکہ وہ کنورٹ ہوئے نہیں ہیں، ان کو بظاہر شیعوں میں فتنے کے لیے داخل کیا جا رہا ہے، انہی میں سے بعض کا نظریہ یہ ہے کہ مسجد مقتل ہے اور مسجد میں نہ جایا جائے معاذ اللہ، جبکہ ایسا نظریہ قطعاً باطل نظریہ ہے. تو اس سے ہم یہ سوال کریں گے کہ اگر مسجد مقتل ہے معاذ اللہ تو مسجد کوفہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ مولا امیر المومنین کو ضربت لگی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بعد میں امام حسن نے نماز پڑھی، امام حسین نے نماز پڑھی، باقی ائمہ نے نماز پڑھی، اور جب امام زمان علیہ السلام کی حکومت ہوگی تو ان کی خلافت اور ان کی حکومت کا مرکز یہی مسجد کوفہ ہوگی. بس ان جوہلا کو جواب یہ دینا چاہیے کہ اگر تم مسجد میں نماز نہیں پڑھتے ہو، دلیل یہ ہے کہ تم مولا امیر المومنین سے محبت کرتے ہو اور کیونکہ وہاں پر ان کو ضربت لگی تم اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، تو کہا جائے گا کیا تمہیں زیادہ محبت ہے مولا امیر المومنین سے یا امام حسن امام حسین کو زیادہ محبت تھی کہ انہوں نے بعد میں وہیں پر نماز پڑھی بھی اور پڑھائی بھی، اور باقی ائمہ نے بھی نماز پڑھی، اور امام زمان علیہ السلام کی وہ امامت اور خلافت کا مرکز ہوگی یعنی مسجد کوفہ. تو یہ تو ایک مختصر سی گفتگو تھی ان جوہلا کے جواب کے بارے میں. اس جانب توجہ رہے کہ بعض نظریات جو پاکستان میں پھیلائے جا رہے ہیں وہ بالکل غلط نظریات، مثال کے طور پہ کہ مسجد میں نہ جایا جائے یہ مقتل ہے، یہ وہ نظریے ہیں جو بعض منافقوں نے اور بعض ملنگ ٹائپ لوگوں نے پھیلائے، اور اسی قسم کے نظریات اہل سنت میں بھی بعض جگہ پائے جاتے ہیں کہ ہم طریقت کو مانتے ہیں شریعت کو نہیں مانتے. یہ بھی بالکل ایک باطل جملہ ہے، کیونکہ جو بھی شریعت کا انکار کرے بلا شک وہ انبیاء کی بعثت اور نبوت کے ہدف کا انکار کرتا ہے، اور اسے ہمیں بتانا چاہیے کہ شریعت کو ماننا واجب ہے، اور اگر اس بتانے کے بعد بھی وہ شریعت کو نہ مانے اور شریعت کا انکار کرے تو وہ کافر ہوگا. تو تیسری جگہ ہے مسجد کوفہ. مسجد کوفہ کا بھی وہ قدیم حصہ کہ جس کے بارے میں یقین ہے کہ یہاں مسجد کوفہ تھی، وہاں پر اگر کوئی شخص 10 دن سے کم رکا ہوا ہے کوفے میں تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ قصر نماز پڑھے یا تمام نماز پڑھے یعنی مکمل. چوتھی جگہ کہ مسافر کو اختیار ہے کہ وہ قصر یا تمام پڑھے وہ ہے حرم امام حسین، خصوصاً گنبد اور ارد گرد کا حصہ کہ جس کے بارے میں احتیاط ہی کی جاتی ہے. تقریباً 11.5 میٹر کے آس پاس کا جو علاقہ ہے، ذریعہ مطہر کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے، اور جب ذریعہ سے آپ 11.5 میٹر فاصلہ مانیں گے تو تقریباً ایک دائرہ سا بن جائے گا، اور اس دائرے میں مسافر کے لیے جائز ہے کہ چاہے وہ قصر نماز پڑھے اور چاہے وہ مکمل نماز پڑھے. یہ تو تھے مختصر سے مسائل چند ان مقامات کے بارے میں کہ جن کی تعداد 4 ہے کہ جہاں پر مسافر یعنی جس کی نماز قصر ہے وہ چاہے قصر پڑھے یا تمام پڑھے. اگر کوئی شخص بھول کے جس پہ قصر نماز واجب تھی 4 رکعت نماز پڑھ لے تو اس پر واجب ہے کہ دوبارہ 2 رکعت نماز قصر کی نیت سے پڑھے، کیونکہ مسافر کے لیے 4 رکعت نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. لیکن کیونکہ اس نے بھول کے پڑھ لی اس کی نماز باطل، لیکن اس نے کام حرام نہیں کیا. اگر کوئی 4 رکعت کی نیت سے نماز شروع کر دے اور دوران نماز اسے یاد آئے کہ مجھے 2 رکعت پڑھنی تھی تو یہ 2 رکعت پہ نماز کو مکمل کر لے. اسی طرح سے اگر کوئی تیسری رکعت میں ہو اور اسے یاد آئے کہ مجھے تو 2 رکعت نماز پڑھنی تھی، وہ بیٹھ جائے اور نماز کو مکمل کرے. لیکن تیسری رکعت میں کب تک؟ اگر رکوع سے پہلے یاد آ جائے. لیکن اگر رکوع میں یا رکوع کے بعد اسے یاد آئے تو اس کی نماز باطل مانی جائے گی، اسے دوبارہ نماز پڑھنی ہے 2 رکعت قصر کی نیت سے. تو یہاں تک تو بات واضح ہو گئی کہ جو سفر میں ہے اسے قصر نماز پڑھنی ہے. اب اگر کسی کی نماز سفر میں قضا ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ چاہے سفر میں ہو تو بھی نماز جو قضا کے طور پہ انجام دے وہ 2 رکعت ہی انجام دے، اور اگر یہ اپنے وطن میں واپس پہنچ چکا ہے، فرض کریں کسی کی نماز قضا ہو گئی تھی سفر میں، اب یہ اپنے گھر واپس پہنچا ہے اور یہ نماز کو جو نماز قضا ہوئی تھی اسے پڑھنا چاہتا ہے تو یہ کیا کرے؟ تو کہا جائے گا کیونکہ اس پر سفر میں 2 رکعت نماز واجب تھی تو اسے اسی 2 رکعت نماز کو قضا کے طور پہ انجام دینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ گھر میں آ چکا ہے تو یہ 4 رکعت پڑھے گا. بس اسی مسئلے کو اس طرح سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ جس کی نماز قضا ہوئی ہے
جبکہ اس پر واجب تھی 4 رکعت نماز تو اس کو 4 رکعت قضا کرنی ہے، اور جس پر 4 رکعتی نماز 2 ہو گئی تھی، یعنی وہ سفر میں تھا اور اس کی نماز قضا ہو گئی، تو اسے 2 رکعت نماز ہی کو قضا کی صورت میں انجام دینا ہے۔ مسافر کے لیے مستحب ہے کہ نماز کے بعد 30 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ورد کرے، یعنی تعقیبات کے طور پہ انجام دے، خصوصاً نماز ظہر، عصر اور مغرب کے بعد۔ اور بہتر ہے کہ خصوصاً نماز ظہر، عصر اور مغرب کے بعد 30 دفعہ کے بجائے 60 دفعہ اس ذکر کو زبان پہ جاری کرے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔